شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں بعض لوگ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، ان کے بچپن کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ عبد القادر جیلانی کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بہت بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اپنی شروعاتی تعلیم اپنے ہی گاؤں جیلان میں حاصل کی۔ پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے تھے، لہٰذا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے کا فیصلہ کیا۔ بغداد اس زمانے میں پوری دنیا میں بہترین جگہ تھی، چونکہ اسلام میڈیکل غرض ہر جگہ کی وہاں تعلیم دی جاتی تھی۔ چونکہ اس زمانے میں گاڑیاں اور موٹر کاریں نہ تھیں، اس لیے لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل ہی سفر کرتے تھے، لہٰذا آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد جانے والے ایک قافلے کے سپرد کر دیا۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ خوراک اور 40 اشرفیاں گزر بسر کرنے کے لیے دے دی۔ اس زمانے میں قافلے پر ڈاکو وغیرہ کا حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ قافلے والے ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی ڈاکو قافلے پر حملہ نہ کر دے، اسی لیے آپ کی والدہ نے قمیص کی تہہ میں یہ اشرفیاں سی دی تھی تاکہ یہ محفوظ رہے، اور چلتے وقت آپ کی ماں نے آپ کو یہ خاص نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ کے قریب مت جانا۔ آپ نے ماں کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ قافلے والوں کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں ڈاکو ان پر حملہ نہ کر دے۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قافلے نے ابھی سفر کی 2 منزلیں ہی طے کی تھی کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ تمام قافلے میں افراتفری اور بھاگ دوڑ مچ گئی اور ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس بچے یعنی عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بچے، تیرے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا، میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں جو میری ماں نے قمیص کی تہہ میں سی ہے۔ ڈاکو نے یہ جواب سن کر حیران ہوا اور بچے کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے تعجب سے آپ کو دیکھا اور پوچھا، چھوٹے لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ اس بچے کی سچائی بھری بات سن کر سردار کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب ڈاکوؤں نے بچے کی قمیص کی تہہ کھولی تو اس میں 40 اشرفیاں پڑی ہوئی تھی۔ اشرفیاں دیکھ کر سردار کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ڈاکو نے لڑکے کی طرف دیکھ کر پوچھا، اے لڑکے، سچ سچ بتا، تو نے سچ بول کر اپنا راز کیوں فاش کیا، حالانکہ تو جھوٹ بول کر آسانی سے اپنی اشرفیاں بچا سکتا تھا؟ بچے نے جواب دیا، میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی مت بولنا۔ میں نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے۔ بچے کا جواب سن کر سردار اس قدر متاثر ہوا کہ بے ساختہ اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ وہ سوچنے لگا کہ ایک طرف یہ لڑکا ہے جسے اپنی ماں کی نصیحت کا اس قدر خیال ہے، اور دوسری طرف میں ہوں جو اپنے مالک حقیقی یعنی اللہ کے احکام سے غافل ہو کر بے گناہ لوگوں کو لوٹتا ہوں۔ اس وقت سے ڈاکو نے سچے دل سے توبہ کی اور پکا سچا مسلمان ہو گیا۔ پھر قافلے کو لوٹا ہوا مال بھی واپس کر دیا۔ اس چھوٹے بچے کی صرف ایک سچ بولنے کی وجہ سے اس کی اشرفیاں بھی اس کو واپس مل گئی، سارے قافلے کا سامان بھی اس کو واپس مل گیا، اور ڈاکوؤں نے ڈاکو گیری کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، بے ایمان ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ خود اللہ کو اس بچے کا سچ بولنا اتنا پسند آیا کہ اسے اپنے وقت کا ولی بنا دیا۔ یہ اتنے بڑے اللہ ولی تھے کہ آج تک ان کی مثال نہیں ملتی ہے۔